ان لوگوں کا کیا ہے؟ اگر ہم دوسری ہوا بھیج دیں پھر یہ اپنی کھیتی کو پیلا پڑا ہوا دیکھیں تو اس کے بعد منکر ہو کر رہ جائیں گے۔ سو تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر چلے جا رہے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے موڑ کر راہ راست دکھا سکتے ہو۔ تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری نشانیوں کے ماننے والے ہوں، سو وہی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ یہ کس چیز پر نازاں ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تم سب لوگوں کو ناتوانی سے پیدا کیا، پھر ناتوانی کے بعد قوت دی، پھر قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اور وہی علیم و قدیر ہے۔ یہ جس کو دور سمجھ رہے ہیں، جس دن وہ قیامت برپا ہوگی، یہ مجرم قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اپنی قبروں میں وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ یہ اسی طرح اوندھے ہوتے رہے تھے۔ اس کے برخلاف جن کو علم اور ایمان عطا ہوا، وہ کہیں گے کہ اللہ کے نوشتے میں تو تم قیامت کے دن تک رہے ہو، سو یہ قیامت کا دن ہے، لیکن تم جانتے نہیں تھے۔ پھر اس دن ظالموں کو نہ ان کی معذرت نفع دے گی اور نہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ خدا کو راضی کر لیں۔ یہ نشانی مانگتے ہیں، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، اور وہی کافی ہیں۔ تم ان کے پاس کوئی سی نشانی بھی لے آؤ گے تو جو انکار کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ تم لوگ نرے جھوٹے ہو۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر مہر کر دیا کرتا ہے جو جاننا نہیں چاہتے۔ سو اے پیغمبر صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور متنبہ ہو جاؤ کہ اس کے وعدوں پر یقین نہ رکھنے والے یہ لوگ تمہیں ہرگز بے وزن نہ بنانے پائیں۔ لقمان اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ الف لام میم ہے۔ یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ ان کے لیے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں ہدایت اور رحمت بن کر نازل ہوئی ہیں۔ یہ جو نماز کا اہتمام کر رہے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہی ہیں جو آخرت پر سچا یقین رکھتے ہیں، یہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ اس کے برخلاف لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو فضولیات کے خریدار بنتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بغیر کسی علم کے گمراہ کریں اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑائیں۔ یہی ہیں کہ جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ان میں سے کسی کو جب ہماری یہ آیتیں سنائی جاتی ہیں تو بڑے تکبر کے ساتھ اس طرح منہ پھیر کر چل دیتا ہے جیسے ان کو سنا ہی نہیں، جیسے کانوں سے بہرا ہے، سو اسے ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے راحت کے باغ ہیں کہ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا، اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر بنا دیا ہے جو تمہیں نظر آئیں، اور زمین میں پہاڑ جما دیے ہیں کہ وہ تمہیں لے کر جھک نہ پڑے، اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسی زمین میں ہر قسم کی فیض بخش چیزیں پیدا کر دی ہیں۔ یہ سب تو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اب مجھے دکھاؤ کہ تمہارے زوم کے مطابق جو اس کے سوا ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ کچھ نہیں، بلکہ یہ ظالم صریح گمراہی میں ہیں۔
ہم نے یہی حکمت لقمان کو بھی دی اور ہدایت فرمائی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرے گا تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ حقیقت یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں بھی نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا، اور پیدائش کے بعد کہیں 2 سال میں جا کر اس کا دودھ چھڑانا ہوا۔ ہم نے اس کو نصیحت کی ہے کہ میرے شکر گزار رہو اور اپنے والدین کے، اور یاد رکھو کہ بالآخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ لیکن اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ کسی کو میرا شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کی بات نہ ماننا۔ دنیا میں البتہ ان کے ساتھ نیک برتاؤ رکھنا اور پیروی انہی کے طریقے کی کرنا جو میری طرف متوجہ ہیں، پھر تم کو میری ہی طرف پلٹنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ لقمان نے کہا تھا، بیٹا بات یہ ہے کہ کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو خواہ وہ کسی گھاٹی میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے نکال لائے گا۔ بے شک اللہ باریک بین ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ بیٹے، نماز کا اہتمام رکھو، بھلائی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، اور اس راہ میں جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، اس لیے کہ یہی کام ہیں جن کی تاکید کی گئی ہے۔ اور لوگوں سے بے رخی نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ اللہ کسی اکڑنے اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں بیانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تم نے اسے بھلا دیا، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب تمہارے کام میں لگا دیا ہے، اور اپنی ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں۔ اس کے باوجود لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی دلیل، بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی جبکہ شیطان انہیں آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو؟ نہیں، یہ کچھ نہیں، البتہ جو اپنا رخ فرما بردارانہ اللہ کی طرف کرے گا اور وہ خوبی سے عمل کرنے والا بھی ہے، تو اس نے مضبوط رسی تھام لی ہے، اور انجام کار تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور جس نے انکار کیا ہے تو اس کا انکار تمہارے لیے باعث غم نہ ہو اے پیغمبر، ان سب کی واپسی ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ یہ کرتے رہے۔ یقیناً اللہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ ہم ان کو تھوڑے دن برومند کریں گے، پھر انہیں سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو شکر کا سزاوار بھی اللہ ہے۔ یہ جو کچھ مانتے ہیں خود اسی کو جھٹلا رہے ہیں۔
نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، وہ ان کی شکر گزاری کا محتاج نہیں ہے۔ بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین میں جتنے درخت ہیں، اگر وہ سارے قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے، اس طرح کہ اس کے بعد اسے 7 سمندر اور روشنائی مہیا کریں، اللہ کی باتیں تب بھی لکھی نہیں جا سکتی۔ بے شک اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ تم سب کو پیدا کر دینا اور مرنے کے بعد تمہارا اٹھا کھڑا کرنا اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کا پیدا کرنا اور اٹھا کھڑا کرنا۔ بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ سب ایک مقرر وقت تک چلے جا رہے ہیں، اور دیکھا نہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور جن کو یہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی برتر ہے، وہی بڑا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ کشتی اللہ ہی کے فضل سے دریا میں چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہو۔ اور جب موج سائبانوں کی طرح اس کے مسافروں کو ڈھانک لیتی ہے تو خالص اسی کی اطاعت کا عہد کرتے ہوئے وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو ان میں کچھ راہ پر رہتے ہیں اور زیادہ بے راہ ہو جاتے ہیں، اور ہماری نشانیوں کا انکار تو وہی سب کرتے ہیں جو نہایت بد عہد اور ناشکرے ہیں۔ لوگو، اپنے پروردگار کی گرفت سے بچو اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی باپ اپنی اولاد کے کام آئے گا اور نہ کوئی اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آنے والی بن سکے گی۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں کبھی دھوکہ دینے پائے۔ پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ وہی بارش برساتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہوتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں مرے گا، لیکن کوئی عاقل کیا ان سب باتوں کا انکار کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی علیم و خبیر ہے۔ السجدہ۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ الف لام میم ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کی تنزیل جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے، اس لیے کہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، اس لیے کہ وہ راہ پر آ جائیں۔ یہ اس کے شریک بناتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر متمکن ہو گیا۔ اس کے سوا نہ تمہارے لیے کوئی کارساز ہے، نہ اس کے مقابل میں سفارش کرنے والا۔ پھر کیا دھیان نہیں کرتے ہو؟ آسمان سے زمین تک وہی تمام معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، پھر وہ اوپر اس کی طرف لوٹتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 سال کے برابر ہے۔
وہ غائب و حاضر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم ہے۔ وہی کہ جس نے جو چیز بھی بنائی ہے خوب ہی بنائی ہے۔ انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے مٹی سے کیا، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اس کے نوک پلک سنوارے اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، اور تمہارے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل بنا دیے۔ تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ یہ اس خدا کی شانیں ہیں جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ نہیں، یہ اس کو بعید نہیں سمجھتے، بلکہ یہ اپنے پروردگار کے حضور پیشی کے منکر ہیں۔ ان سے کہو، تمہاری جان وہی موت کا فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اگر تم دیکھتے اے پیغمبر تو ان کی بے بسی کا کچھ اندازہ کر پاتے۔ جب یہ مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور اعتراف کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس بھیج دے کہ ہم نیک کام کریں، ہمیں پورا یقین آ گیا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوگا، پھر امتحان کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو اس کی ہدایت خود ہی دے دیتے، لیکن ہم نے تمہیں امتحان میں ڈالا اور تم نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی، سو میں نے جو بات کہی تھی پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر کر چھوڑوں گا۔ اس لیے اب چکھو اس کا مزہ کہ تم نے اپنے اس دن کی پیشی کو بھلائے رکھا، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے۔ اب چکھو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہمیشہ کا عذاب۔ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں پیغمبر کہ انہیں جب ان کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ ہرگز تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سو کسی کو پتہ نہیں کہ ان کے اعمال کے صلے میں ان کے لیے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا رکھی گئی ہے۔ یہ اس کو نہیں مانتے تو ان سے پوچھو کہ کیا جو مومن ہے وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو نافرمان ہے؟ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے راحت کے باغ ہیں، پہلی ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے صلے میں، اور جو نافرمانی کرتے رہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو آگ کے اس عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم کسی قریب کے عذاب کا مزہ بھی ان کو ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ رجوع کریں۔ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہیں ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کی جائے پھر وہ ان سے اعراض کریں۔ ایسے مجرموں سے تو ہم ضرور انتقام لیں گے۔ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی اور اس کے جھٹلانے والوں سے بھی اسی طرح انتقام لیا تھا۔ اس لیے اے پیغمبر تم اس کے متعلق کسی شک میں نہ رہو کہ اس دن سے دوچار ہونا ہے، اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے اسی کتاب کو ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے ثابت قدمی دکھائی اور وہ ہماری آیتوں پر یقین بھی رکھتے تھے تو ان کے اندر ایسے پیشوا اٹھائے تھے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ پھر وہ اختلافات میں پڑ گئے، تو اس میں کچھ شک نہیں کہ اب تیرا پروردگار ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ کیا یہ چیز بھی ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا؟ انہی کے اجڑے ہوئے گھروں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، پھر کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ انہیں تعجب ہے کہ قیامت کس طرح ہوگی؟ ان سے پوچھو
کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کے بادلوں کو چٹیل میدان کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر اس سے کھیتی اگاتے ہیں جس سے ان کے چوپائی بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی؟ پھر کیا دیکھتے نہیں ہیں؟ پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کیا یہ اس کو دیکھ کر ماننا چاہتے ہیں؟ ان سے کہو فیصلے کے دن انکار کرنے والوں کا ایمان انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا اور نہ اس کے بعد انہیں مہلت دی جائے گی۔ سو ان کا خیال چھوڑو اے پیغمبر اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہی ہیں۔ الاحزاب۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اے نبی، اللہ سے ڈرو اور ان منکروں اور منافقوں کی باتوں پر کان نہ دھرو، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ علیم و حکیم ہے۔ تم اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر وحی کی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سب چیزوں سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے ہیں کہ ایک ہی وقت میں وہ دو متضاد باتوں کو مانتا رہے۔ چنانچہ نہ اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنا دیا ہے۔ یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، مگر اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تم منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے۔ پھر اگر ان کے باپوں کا تم کو پتہ نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے حلیف ہیں۔ تم سے جو غلطی اس معاملے میں ہوئی ہے اس کے لیے تو تم پر کوئی گرفت نہیں، لیکن تمہارے دلوں نے جس بات کا ارادہ کر لیا اس پر ضرور گرفت ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی اصول کے مطابق نبی کا حق تو اس کے ماننے والوں پر خود ان کی ذات سے بھی مقدم ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر رحمی رشتے رکھنے والے خدا کے قانون میں دوسرے تمام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، الا یہ کہ اپنے تعلق کے لوگوں سے تم کوئی حسن سلوک کرنا چاہو۔ یہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تم اس کی پیروی کرو اے پیغمبر، اور یاد رکھو جب ہم نے سب نبیوں سے ان کا عہد لیا اور تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا کہ ہمارا پیغام بے کم و کاست پہنچا دو، تاکہ اللہ راست بازوں سے ان کی راست بازی کے بارے میں سوال کرے، اور منکروں اور منافقوں سے ان کے کفر و نفاق کے بارے میں۔ اور منکروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والو، تم ان کی پرواہ نہ کرو، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور اپنے اوپر خدا کی عنایت کو یاد رکھو۔ جب تم پر فوجوں کی فوجیں چڑھ آئیں تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی، اور ایسی فوجیں جو تم کو نظر نہیں آئیں، اور یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو برابر دیکھنے والا ہے۔ یاد کرو جب وہ تمہارے اوپر کی طرف سے بھی اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی تم پر چڑھ آئے تھے، جب خوف کے مارے آنکھیں بہک گئی تھی اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور اللہ کے بارے میں تم لوگ طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، اس وقت ایمان والے امتحان میں ڈالے گئے اور بری طرح ہلا دیے گئے۔ اور جب منافقین کہتے تھے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ نرا فریب ہی تھے، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ یثرب والو، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اس لیے لوٹ جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، درحالی کہ وہ خطرے میں نہیں تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔
ان کے گھروں کے اطراف سے اگر ان پر حملہ ہو جاتا، پھر انہیں فتنے کی دعوت دی جاتی تو وہ اس میں جا پڑتے اور اس میں بہت کم توقف کرتے۔ اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ایک دن ہونی ہے۔ ان سے کہو، اگر تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور اگر بچ بھی گئے تو چند دنوں ہی کے لیے کچھ فائدہ اٹھا لو گے۔ ان سے پوچھو، کون ہے جو تمہیں خدا سے بچا سکے گا اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، یا اس کی رحمت کو روک سکے گا اگر وہ تم پر رحمت کرنا چاہے؟ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے مقابل میں وہ اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ میں اس جنگ سے دوسروں کو روکتے اور اپنے بھائیوں سے کہتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور تم سے جان چراتے ہوئے وہ خود بھی لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے رہے ہیں۔ چنانچہ جب خطرے کا موقع آ جاتا ہے تو تم ان کو دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اس طرح کہ ان کی آنکھیں گردش کر رہی ہیں، جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ پھر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو مال کی ہرس میں وہ تم پر تیز زبانوں سے چڑھ چڑھ کر بولتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن کے لشکر ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر یہ لشکر پھر آ جائیں تو ان کی تمنا ہوگی کہ بدوؤں کے ساتھ کہیں دیہات میں ہوں اور وہیں سے تمہاری خبریں پوچھتے رہیں۔ یہی بہتر ہے، اس لیے کہ اگر یہ تمہارے درمیان ہوتے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ لوگو، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے اس وقت ثبات و استقامت کا ایک بہترین نمونہ موجود تھا۔ ان کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور روز آخرت کی توقع رکھتے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اور سچے اہل ایمان کا حال اس وقت یہ تھا کہ انہوں نے جب لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی، اور ان کے اندر کوئی کمزوری پیدا کرنے کے بجائے اس چیز نے ان کے ایمان و اطاعت ہی کو اور بڑھا دیا۔ ایمان والوں میں وہ مردان حق بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جس چیز پر عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا ہے، پھر ان میں سے کوئی اپنا ذمہ پورا کر چکا اور کوئی منتظر ہے۔ انہوں نے اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی ہے۔ یہ امتحان اسی لیے برپا کیا گیا تھا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے، اور چاہے تو ان پر عنایت فرمائے اور ان کی توبہ قبول کر لے اگر وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے منکروں کو اسی طرح اپنا غصہ دلوں میں لیے ہوئے بالکل بے نیلے مرام پھیر دیا، اور مسلمانوں کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا ہے، بڑا زبردست ہے، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، اللہ انہیں بھی ان کی گڑھیوں سے اتار لایا، اور ان کے دلوں میں اس نے روب ڈال دیا۔ ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک گروہ کو قید کر رہے تھے، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا تمہیں وارث بنا دیا، اور ایک ایسی زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے چھوا بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس طرف سے مایوس ہو کر اب یہ منافقین تمہارے گھروں میں فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس لیے اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں دے دلا کر خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر اسی کے لیے سرگرم رہو، اس لیے کہ اللہ نے تم میں سے خوبی کے ساتھ نباہ کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اس کے لیے دوہرا عذاب ہے۔
اور یہ اللہ کے لیے آسان سی بات ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بنی رہیں گی اور نیک عمل کریں گی، انہیں ہم ان کا دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، اور ان کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم خدا سے ڈرو تو ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا لہجہ اختیار نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ کسی طمع خام میں مبتلا ہو جائے، اور معروف کے مطابق بات کرو۔ تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور اگلی جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، اور نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے، اس گھر کی بیویوں کے تم سے وہ گندگی دور کرے جو یہ منافق تم پر تھوپنا چاہتے ہیں، اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور اس کی حکمت کی جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا چرچا کرو۔ بے شک اللہ بڑا ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ تاہم اس کا تمام فضل و رحمت صرف اسی گھر کے لیے خاص نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مرد اور جو عورتیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، سچے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اللہ کے آگے جھک کر رہنے والے ہیں، خیرات کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بھی مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ منافقین اب خدا اور اس کے رسول کے فیصلوں کو بھی ہدف متعین بنا رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ صریح گمراہی میں پڑ چکا۔ انہوں نے یہ فتنہ اس وقت اٹھایا جب تم اس شخص سے بار بار کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا، اور تم نے بھی انعام کیا، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اپنا رشتہ بیوی سے منقطع کر لیا تو ہم نے اس کو تم سے بیاہ دیا تاکہ مسلمانوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ اپنا رشتہ ان سے منقطع کر لیں، اور خدا کا حکم تو ہو کر ہی رہنا تھا۔ نبی کے لیے جو بات اللہ نے ٹھہرا دی ہو اس میں اس پر کوئی تنگی نہیں ہے۔ اس کے پیغمبر جو پہلے گزرے ہیں ان کے معاملے میں بھی اللہ کی یہی سنت رہی ہے، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، لہذا تم بھی اسی سے ڈرو اے پیغمبر، اور مطمئن رہو کہ حساب کے لیے اللہ کافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اس لیے یہ ذمہ داری انہی کو پوری کرنی تھی، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ ایمان والو، ان کے شور و غوغا سے بے پرواہ ہو جاؤ اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے اس کی دعائیں کرتے ہیں تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور وہ ایمان والوں پر بہت مہربان ہے۔ جس دن وہ اس سے ملیں گے ان کو تحیہ اس کی طرف سے سلام ہوگا، اور ان کے لیے اس نے بڑی عزت کا صلہ تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، تم بھی بے پرواہ ہو جاؤ، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا اور اللہ کے اذن سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور لوگوں کو تاریکیوں سے نکالنے کے لیے ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ تم اپنی یہ ذمہ داریاں ادا کرو
اور اپنے ماننے والوں کو بشارت دو کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ تم ان منکروں اور منافقوں کی بات کا دھیان نہ کرو اور ان کی سب اذیتیں نظر انداز کر دو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس نکاح کے لیے کسی عدت کی ضرورت نہیں ہے جس کا حکم ہم نے پیغمبر کو دیا ہے۔ ایمان والو، اس لیے کہ جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرتے ہو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ان کو طلاق دے دیتے ہو تو ان پر تمہاری خاطر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کا تم شمار کرو گے، لیکن اس صورت میں بھی ضروری ہے کہ انہیں کچھ سامان زندگی دو اور ان کو بھلے طریقے سے رخصت کرو، اور اس کے لیے کسی بیوی کو طلاق دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نکاح کے باوجود ہم نے تمہاری سب بیویوں کو جن کے مہر تم ادا کر چکے ہو تمہارے لیے جائز ٹھہرا دیا ہے، اے نبی۔ اور صرف انہی کو نہیں، ان کے ساتھ ان خاندانی عورتوں کو بھی جائز ٹھہرا دیا ہے جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دیں، اور وہ ان میں سے تمہاری ملکیت میں آ گئی ہوں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور پھپھیوں کی بیٹیاں اور ماموؤں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور کوئی مسلمان عورت اگر وہ اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے، اگر نبی اس کو نکاح میں لینا چاہے۔ یہ حکم دوسرے مسلمانوں سے الگ خاص تمہارے لیے ہے۔ ہم کو معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان کی بیویوں اور ان کی لونڈیوں کے معاملے میں ان پر فرض کیا ہے، اس لیے خاص تمہارے لیے ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں تم پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور بیویوں کے حقوق زوجیت میں برابری بھی اب تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، تم ان میں سے جسے چاہو الگ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جن کو کسی وقت الگ رکھا تھا ان میں سے پھر کسی کو بلوا لو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ وضاحت اس لیے کر دی ہے کہ اس کے بعد یہ زیادہ قرین ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ تم ان کو دو گے سب اس پر راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم و حلیم ہے۔ ان کے بعد اب دوسری عورتیں تمہارے لیے جائز نہیں ہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، اگرچہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ تمہاری لونڈیاں البتہ مستثنیٰ ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یہ منافقین اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے، اس لیے ایمان والو تم اب نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو الا یہ کہ تم کو کسی کھانے پر آنے کی اجازت دی جائے، جب بھی اس طرح کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو۔ ہاں، جب تم کو بلایا جائے تو وقت کے وقت داخل ہو، پھر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہو، اس سے پیغمبر کو اذیت ہوتی ہے، مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور تمہیں جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کے بعد تم اس کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سنگین بات ہے۔ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، اللہ کے لیے برابر ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ نبی کی بیویوں پر اپنے باپوں کے سامنے ہونے میں البتہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ اپنے بیٹوں کے، نہ اپنے بھائیوں کے، نہ اپنے بھتیجوں کے، نہ اپنے بھانجوں کے، نہ اپنے میل جول کی عورتوں کے، اور نہ اپنی لونڈیوں کے سامنے ہونے میں کوئی گناہ ہے۔ تم اللہ سے ڈرتی رہو بیبیو، بے شک اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ یہ منافقین نہیں جانتے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیج رہے ہیں۔ ایمان والو، تمہارے لیے بھی صحیح رویہ یہ ہے کہ تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ اور اس کے رسول کو جو لوگ اذیت پہنچا رہے ہیں
ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کر دی ہے، اور ان کے لیے اس نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اسی طرح ان پر تہمتیں لگا کر بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو اذیت دے رہے ہیں، انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا ہے۔ ان کی شرارتوں سے اپنی حفاظت کے لیے اے نبی، تم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور سب مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کر دو کہ اندیشے کی جگہوں پر جائیں تو اپنی چادروں میں سے کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں، اس سے امکان ہے کہ الگ پہچانی جائیں گی تو ستائی نہ جائیں گی۔ اس کے باوجود کوئی خطا ہوئی تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ منافقین اگر اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور جو مدینہ میں لوگوں کو بھڑکانے کے لیے جھوٹ اڑانے والے ہیں، تو ہم ان پر تمہیں اکسا دیں گے، پھر وہ تمہارے ساتھ اس شہر میں کم ہی رہنے پائیں گے۔ ان پر پھٹکار ہوگی، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور بے دریغ قتل کر دیے جائیں گے۔ یہی ان لوگوں کے بارے میں اللہ کی سنت ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کی اس سنت میں تم ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ تم اس انجام سے خبردار کرتے ہو تو لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جس سے ڈرا رہے ہو وہ کہاں رہ گئی؟ ان سے کہو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں کیا پتہ، شاید قیامت قریب ہی آ لگی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے منکروں پر اللہ نے لعنت کر چھوڑی ہے، اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں نہ اپنے لیے کوئی حامی پائیں گے نہ مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی بات مانی تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب، ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر بھاری لعنت کر۔ ایمان والو، اس سے عبرت حاصل کرو اور اپنے پیغمبر کے معاملے میں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی، تو اللہ نے ان کی تہمتوں سے اسے بری ثابت کیا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت رکھتا تھا۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، اللہ اس کے صلے میں تمہارے اعمال تمہارے لیے سدھارے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اطاعت کا یہ تقاضا اس ارادہ و اختیار کی بنا پر کیا جاتا ہے جو ہم نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ ہم نے یہ امانت زمین اور آسمانوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور اس سے ڈر گئے تھے، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی ظالم اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والا ہے۔ یہ اس لیے پیش کی گئی تھی کہ اللہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے، اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اللہ اپنی عنایتوں سے نوازے۔ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ سبا، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ شکر کا سزاوار وہی اللہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہوگی، اور وہی حکیم و خبیر ہے۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہ اس کو جانتا ہے، اور وہی غفور و رحیم ہے۔ تمہارے منکرین کہتے ہیں کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی۔ کہہ دو، کیوں نہیں؟ میرے اس پروردگار کی قسم جو ہر غیب کا جاننے والا ہے، وہ تم پر ضرور آئے گی۔
اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے چھوٹی نہ بڑی، بلکہ ایک کھلی کتاب میں لکھ دی گئی ہے، اس لیے کہ وہ ان لوگوں کو صلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، وہی ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، اور جو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش میں سرگرم ہیں وہی ہیں جن کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ اس کے برخلاف جن کو علم عطا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اور وہ خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس کے منکرین البتہ تمہارا مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں کہ لوگو، کیا ہم تمہیں ایک ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو اثر نو پیدا کیے جاؤ گے؟ یہ خدا پر جھوٹ باندھ لایا ہے یا اس کو کسی طرح کا جنون ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔